وہ باتیں جو ہونے والی ہیں وہ کیسے بتاتے ہیں، یا وہ لوگ جو کل کیا ہونے والا ہے اور کل کیا ہوا تھا، پاسٹ اور فیوچر کی جو باتیں بتاتے ہیں وہ کیسے بتاتے ہیں، اور اس کی بڑی تفصیلات ہم نے پورے جو خطبے میں رکھی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ جو بدعقیدگیاں لوگ پھیلاتے ہیں کل کی بات یا کل کیا ہوگا وہ جاننے کی کوشش میں، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں اور جو لوگ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے دیکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید کی اور فرمایا جو کسی کاہن عراف یا وہ شبدے باز یا وہ شخص جو کل کی بات بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، فیوچر کی بات بتانے کا دعویٰ، اس کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے لیکن اس پہ یقین نہ کرے، صرف سوال کوشچن کرے، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسے شخص کے پاس جائے کہ کل میرا کیا ہوگا، رزلٹ، نتیجہ، زندگی، موت، بیماری، فصل، تجارت، اولاد، کچھ بھی ہو سکتا ہے ایکس وائی زی، اور وہ اس پہ یقین بھی کرے ہاں ایسا صحیح بات ہے، انہوں نے جو کہا وہ ہو گیا، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، مطلب وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائی، ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بتانے کن کن کے پاس جا رہے ہیں، اور انسان تو انسان، ہم نے دیکھا وہ جانوروں سے بھی سوال کرے، طوطے ہیں اور پتہ نہیں اور کون کون سے جانور ہیں جو آپ کی تقدیر یا ہماری تقدیر کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور لوگ یقین کر ہاں ارے وہ صحیح ہوا، وہ طوطے نے ایسا بولا تھا اور ایسا ہو گیا، فلاں چیز کہی تھی فلاں چیز ہو گئی۔ اور میں نے کہا تھا آپ کو یہ چیزیں نہیں ہوتی مگر سائیکولوجی اس کے اندر شامل ہوتی ہے کہ کاہن جو ہوتا ہے اس کو جو جن ہوتا ہے آ کر ایک بات بتاتا ہے جو سچ ہوتی ہے، اور کاہن پھر 100 جھوٹ کے ساتھ اس بات کو آپ کو بتاتا ہے، جس سے میں نے بتایا تھا آپ کو پیور سائیکولوجی ہے، نفسیات ہے، ایک عورت، ایک آدمی، فلاں، اور آپ اس کو میچ کرتے جاتے ہیں ذہن میں اور وہ فٹ کر دیتے ہیں جس پہ آپ کو فٹ کرنا آپ کے ریلیٹیو میں سے کہ ہاں یہ جادو اس نے کیا، فلاں چیز ہوئی، ایک چیز اچھی ہوں گی ایک چیز بری ہوں گی، میں نے اگزامپل دیا تھا آپ کو، میں نے آپ سے کہہ دیا، تو آپ پھر سوچتے رہیں گے کیا ایک چیز اچھی ہوں گی، اور کوئی بھی ایک چیز جو اس دن اچھی ہوئی آپ نے مان لیا آج ہی فیض بھائی نے بولے اچھی تھی اچھی ہو گئی، اب اس کے بعد 100 اچھی چیزوں کو آپ نہیں کاؤنٹ کریں گے کیونکہ میں نے ایک ہی بولا تھا نا آپ کو، تو یہ سب سائیکولوجی کے ساتھ، مطلب وہ 100 جھوٹ یہ ہے، اور ایک اس کے اندر بات ہوتی ہے جو وہ فرشتوں سے سنتا ہے، یاد رکھیے، بہرحال وہ تفصیلات ہم نے لی تھی۔ اب لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے جادو کے اوپر جو کہ اس کی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے اس سے بات روکی تھی، اور جادو کے تعلق سے ہم نے چند باتیں آپ کے سامنے میں نے بہرحال رکھ دی تھی، جادوگر کس طرح سے شیاطین کو خوش کرتا ہے، علاقے کے بڑے شیاطین ہوتے ہیں، اس کے بعد جتنا بڑا وہ کفر اور شرک کرتا ہے اور جتنی اپنی آخرت کو فروخت کرتا ہے اتنا زیادہ وہ اس کو مطلب جس کو کہیں گے پاور دیتے ایک طرح سے، اور جو یہ دعویٰ لوگ کرتے ہیں کہ ان کے پاس موکل ہے، تو یاد رکھنا میں نے بتایا تھا وہ موکل کے پاس ہوتے ہیں، جو چیز دکھتی نہیں اس کو آپ کنٹرول کیسے کر سکتے، کوشچن یہاں ہے بیسیکلی۔ اگر اس کا ایگزامپل دیکھنا ہے تو ابھی تو نہیں اتنا وہ ہوتا ہے، لیکن آج سے 20 سال پہلے جب انٹرنیٹ شروع ہوا تھا تو بہت سے لوگوں کے اکاؤنٹس ہوں گے جو مختلف قسم کے پلیٹ فارمز ہوتے تھے، اب تو پلیٹ فارم ختم ہو گئے ہو، جس پہ لوگ چیٹنگ کرتے تھے ایک دوسرے سے، جس میں یاہو چیٹ میسنجر بہت مشہور تھا، یاد رکھیے، خیر کچھ بچوں نے تو دیکھا اور سنا بھی نہیں اس کو، بہرحال تو لوگ کیا کرتے تھے اس پہ لکھتے تھے ایک دوسرے کو، بھائی پہلی بار چیٹ شروع کرے کوئی بھی ایک رینڈم پرسن کو پسند کرے اس کو ASL لکھتے تھے، اے سیکشن لوکیشن، بھائی کہاں کے رہنے والے، عمر کیا ہے، ہاں اور نام کیا ہے، عمر، اس طرح سے سوال کرتے تھے، وہ سامنے والا جو لکھے اس کو ماننا پڑتا تھا۔ ایسا کئی بار ہوتا تھا کہ ہمارے کالج کے دوست دوسرے دوست کو ایک لڑکی کے نام سے چیٹ کرے، پتہ نہیں کتنے دنوں تک پیسے بھی لے لیتے اور فلاں بھی کر دے رہے، دوسرے سب کو پتا ہے، وہ روز صبح کہ آج کیا ہوا، چلو آج تو پارٹی دو، یہ ہو گیا، بات ہو گئی، فلاں ہو گئی۔ تو ایک آدمی جو دوسری طرف بیٹھا ہے اس کے بارے میں آپ بتا نہیں پا رہے کہ وہ کون ہے، یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مخلوق جو دکھتی نہیں ہے وہ آپ کے قبضے میں ہے، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، تو اس کے قبضے میں ہے، وہ تیرے قبضے میں کبھی نہیں آتی ہے۔ آپ دیکھیے نا، سوچیے اس بات کو، بہرحال تو ہم نے موکل کا کانسیپٹ دیکھا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے کسی کے پاس کوئی موکل موجود نہیں تھا، حالانکہ اگر کسی کے پاس ہو سکتے تھے وہ یہ شخصیات یاد رکھی جن کے پاس ساری دنیا کے جن اور شیاطین موکل بن سکتے تھے، بہرحال تو ہم نے ان چیزوں پہ بات روکی تھی۔ بھائی جادو کے تعلق سے کچھ چند باتیں جو اہم باتیں یاد رکھیں۔ اب عرب جادو کو جادو کیوں کہتے تھے، اس کو عربی میں سے سحر بولتے ہیں، جادو تو ہم لوگ ایسا اردو وغیرہ میں بولتے ہیں، اس کو سحر کہتے ہیں۔ تو سحر کیا ہوتا ہے ایکچولی، عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی حقیقت سے بدل دینا، جیسے کہ سحر کرنے کے بعد میاں بیوی میں محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، اب وہ چینج ہو گئی، پہلے محبت تھی اب نفرت کرے، محبت دشمنیوں میں تبدیل ہو جانا، دو بھائیوں میں کسی نے جادو کر دیا تو وہ محبت کرتے تھے اب جانی دشمن بن گئے۔ تو سحر کا معنی یاد ہے کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا، تو محبت کی حقیقت نفرت میں بدل گئی، محبت کی حقیقت دشمنی میں بدل گئی، تجارت نفع کو نقصان میں بدل دیا گیا، اچھی صحت کو بیماری سے بدل دیا گیا، اس کی حقیقت سے وہ پھیر دیتے، اسی لیے عرب جو ہے جادو کو سحر کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ اب انگلش کے اندر اور بہت ساری زبانوں میں جو سحر کا لفظ آتا ہے یاد رکھیں، تو یہ لفظ یاد رکھیں، ماگی بول کر لفظ، ایک قوم گزری یوروپ کے اندر جو جادو وغیرہ کرتی تھی، اس قوم کا نام تھا ماگی۔ اب انہوں نے ہو سکتا وہ ہاروت اور ماروت آئے تھے،
اس کے بعد کہیں سے بہرحال وہ سلسلہ جادو کا تو چلتا رہا، لوگوں کے پاس مختلف وہ چیزیں گھومتے رہی شاید ان کے پاس. تو یہ قوم بڑی مشہور تھی اپنی جادو کرنے کے اندر. لیٹن میں ان کو مگوئی کے بولتے تھے اور انگلش میں اس کو میجک بولتے ہیں ایک عام زبان میں. اور اسی طرح سیرین وغیرہ لینگویج میں اس کو جو ہے مگوسائی بولتے ہیں، اردو کے اندر گوسائی بولتے ہیں. یہ کامنلی سنا ہوگا گوسائی آیا تھا، اس نے فلاں کیا، اس نے کیا. تو بہرحال یہ لفظ کہاں سے شروع ہوا؟ جو انگلش میں میجک وغیرہ بولتے ہیں، اردو میں جادو بولتے ہیں، اور عربی میں لیکن اس کا نام جو ہے سحر ہے. یاد رکھیے جادو کرنا. اور سحر کو ایسا بھی آپ سمجھ سکتے کسی چیز کو ڈھانک لینا اور چھپا لینا، اس کو بھی کہتے ہیں. اسی لیے ہم جو رات میں اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اس کو بھی سحر بولتے ہیں. سحر میں اٹھے تھے کیا رمضان میں، اب سحر کتنے بجے ہے نا. تو وہی ہے کہ تو اندھیرا ہوتا ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، حقیقت دکھتی نہیں ہے، کوئی آدمی سمجھ میں نہیں آتا وہ ٹائم. ٹھیک ہے ابھی تو روشنیاں ہوتی ہے، لیکن نہ ہو تو پھر آپ کسی کو پہچان نہیں سکتے. اسی لیے اس کو بھی سحر کہا ہے. چھپ جاتی چیزیں، حقیقتیں دکھتی نہیں ہے کون کیا ہے اور کون کیسا ہے. اس لیے رات میں آپ بولتے ہیں دیکھنے میں مغالطہ ہو گیا، پہچاننے میں غلطی ہو گئی، کیونکہ آپ سمجھ نہیں سکتے وہ کون ہے. بہرحال اس کے بعد یاد رکھیے سحر کے مختلف اقسام ہوتے ہیں. کوئی شرعی کوئی اصطلاح نہیں اقسام وغیرہ، لیکن بس سمجھانے کے لیے میں اس کو آپ کو ڈیوائڈ کر کے ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. یاد رکھیے تو سحر یاد رکھیے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی میں نے تفصیلات آلریڈی رکھ چکا تھا. پچھلی بار میں نے کہا تھا جو لوگ تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں ضرور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 پڑھے تو بہت تفصیلاً آپ کو سحر کے بارے میں پتہ چلے گا. وہ آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ جو ملتا ہے وہ یہ یاد رکھیں جس میں اللہ رب فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ کہ ان لوگوں نے جو ہے شیطان کی اتباع کی جو سلیمان کے ملک میں تھے. ابھی واقعہ یہ تھا کہ یہودی جادو وغیرہ کرتے تھے. جب ان سے سوال کوشچن ہوا کہ جادو تم کیسے کرتے تھے، انہوں نے کہا یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت. تو اللہ نے اس کا جواب دیا، کہا انہوں نے اتباع کی شیاطین کی جو ملک سلیمان میں تھے. کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وما کفر سلیمان کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن وہ شیاطین تھے جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ کفر کرتے تھے. یعلمون الناس السحر لوگوں کو جادو سکھا کر. یاد رکھیں تو لہٰذا یاد رکھیں جادو کا سیکھنا سکھانا کرنا کرانا ہم نے تفصیلاً دیکھا تھا، یہ سب کفری عمل ہے. یاد رکھیں اور یہ لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کا نام دیا تھا. واقعہ اس طرح سے تھا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا واقعہ آپ قرآن میں دیکھیں سورہ قصص میں بھی آپ کو ملے گا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے ایک جگہ، شیاطین کو آرڈر دیا اور آپ کی موت آ گئی. یاد رکھیں لیکن آپ ایک لکڑی کے سہارے کھڑے تھے. شیاطین کو علم غیب نہیں ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلا اور سلیمان علیہ السلام اس لکڑی کے سہارے کھڑے رہے، وہ کام کرتے رہے. جب اس لکڑی کو ایک کیڑے نے کھا گئے اور سلیمان علیہ السلام گر گئے تب ان کو پتا چلا کہ یہ تو بیوقوف بن گئے. سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ کام کرتے رہے. تو انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے کیا کیا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تخت کے نیچے جادو کی کتابیں رکھی اور لوگوں سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ ہم سلیمان کے تابع میں کیوں کام کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا نہیں. تو کہا جا کے دیکھو سلیمان کے تخت کے نیچے کیا ہے. جب انہوں نے تخت کے نیچے دیکھا تو جادو کی کتابیں تھے. تو کہا ہاں سلیمان ہم کو جادو کے ذریعے کنٹرول کرتے تھے، ورنہ ہم تھوڑی سلیمان کے کنٹرول میں آتے تھے. حالانکہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے کنٹرول میں سارے جن اور شیاطین اور پرند اور چرند جس کو کہتے ہیں اینیملز اور برڈز، اور اس کے ساتھ ہواؤں کو اللہ نے دیا تھا. یہ آپ کا اسپیشل معجزہ تھا، جیسے ہر نبی کو ایک معجزہ ملا ہے بہرحال، تو یہ آپ کا معجزہ تھا. تو یہاں سے وہ چیز ہوئی، یہودیوں نے اس کو کیا کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے اور ہم لوگ یہ جادو کو اس لیے کرتے ہیں. اور وہ بہت مدینے کے اطراف میں رہتے تھے اور جادو وغیرہ کامنلی بہرحال کیا کرتے تھے. ٹھیک لیکن جادو اس پہ اللہ نے یہ آیت اتاری تھی اور کہا جادو کا سیکھنا سکھانا کرنا کرانا یہ کفر ہے. اور یہ دو فرشتے تھے جو ہم نے بابل کے اندر نازل کیے تھے، جو آزمائش تھے اس قوم کے لیے. وہ نہیں سکھاتے تھے ان کو جادو، مگر یہ کہہ کر کے ہم تمہارے لیے آزمائش ہے، تم دیکھو کفر مت کرنا. اور سب سے پہلی چیز جو انہوں نے سکھائی وہ تھی کہ میاں بیوی کے بیچ میں درار ڈالنا، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کر دینا. یہ سب سے پہلی چیز تھی جو لوگوں نے ان سے سیکھی اور میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کرنے لگے. اللہ نے فرمایا وہ کوئی چیز نہیں کر سکتے تھے سوا اللہ رب العزت کے حکم سے. یاد رکھیے اور انہوں نے جانتے مجھتے اپنی آخرت کا سودا کیا. یاد رکھیے اس جادو کے بدلے. یاد رکھیے ان کو معلوم تھا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اگر وہ جادو کا کام کریں گے. بہرحال لیکن انہوں نے پھر بھی وہ کیا. اب آ جائیے جادو کی اقسام یاد رکھیں. تو جادو کو عموماً یاد رکھیں ان تین بڑے اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے سحر سفلی، کامنلی آپ نے سنا ہوگا، بہت گھٹیا قسم کا جادو، سفلی عمل ہو گیا ان پر، بولتے اردو میں بھی عام طور سے استعمال ہوتا ہے. تو یہ سفلی مطلب سب سے گری ہوئی چیز. یاد رکھیں یہ عربی کے اسفل سے آتا ہے، وہ اسفل السافلین جو قرآن کا سب سے نیچے سے نیچے ہو گیا اس کے اعمال کے اعتبار سے. پھر انسان نے جب ہدایت پر نہیں چلا، صحیح کام نہیں کیے، تو یہ سحر سفلی کہا جاتا ہے. یہ سب سے گھٹیا علم ہے اور اس کے لیے جادوگر ہر وہ چیز کرتا ہے جس سے شیاطین کی مدد ملتی ہے. اور شیاطین کی مدد حاصل کر کے پھر وہ میں نے آپ کو بتایا تھا واقعہ، کسی پہ اثر کر دینا، کسی کو تکلیف پہنچا دینا، کسی کو فلاں کرنا. یہ پرلے درجے کا جس کو کہیں گے جادوگر ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے گھٹیا درجے کا انسان ہے دنیا کا سب سے زیادہ. تو سحر سفلی ہوتا ہے. دوسری قسم ہوتا ہے یاد رکھیں اس کو سحر الوی کہا جاتا ہے. اس میں ستاروں اور سیاروں کے ذریعے لوگ بتاتے ہیں اور یہ بہت کامنلی چلتا ہے. کل آپ کے ساتھ کیا ہوگا، ستارے آپ کے کیا بولتے ہیں، آپ کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی تھی، اس میں کون سا بروج تھا ستاروں کا کنسٹیلیشن، اس کے بعد وہ ستارے آج کیا بولتے ہیں، کون سا کپڑا پہنے کون سا نہیں پہنے، موت کب آئیں گے، زندگی کب ہوں گی، کل کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں. تیسری قسم یاد رکھیں سحر فکری کہتے ہیں. اس میں ایکچولی وہ جادو نہیں کرتا ہے، یہ ٹرکسٹر ہوتا ہے.
اس کو بولتے نظر کا دھوکا، ہاتھ کی صفائی، ویسے یوں کرتے ہیں نا گستے، اور یوں کر کے گلاب کا پھول نکال دیا، یوں کرا خرگوش نکال دیا ٹوپی میں سے، تو ایکچوئل وہ جادوگر نہیں ہوتے ہیں، وہ ٹرکس کرتے ہیں، لیکن وہ بھی یاد رکھیں شعبدے بازی مطلب زبردست انداز سے یہ چیزیں کرتے ہیں، یاد رکھیں. اور اس کو ہم کہیں گے فکری، اور اس میں کیا ہوتا ہے نظری قلبی، یاد رکھیں، اور کرشمے دکھاتے یاد رکھیں اس قسم کے، جس کے اندر یا تو آپ کی فکر کو کرتے ہیں، آپ کی نظر بند کرتے ہیں، یا آپ کے دل پر وہ اثر کرتے ہیں، لیکن یہ ایکچوئل جادو نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی ایک اس کی قسم ہے، یاد رکھیں. اس کے علاوہ بھی جادو کے اور کئی اقسام ہیں جو چھوٹے موٹے آپ دیکھتے ہیں لوگ کرتے ہیں عام طور سے، جس کے اندر یاد رکھیے شگن لینا، بدفالیاں. شگن لینا مطلب یہ چیز کو ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، فلاں چیز ایسا کر دی وہ کام کریں گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا، بلی راستے میں سے کاٹ کے گئی تو فلاں چیز آپ کے ساتھ ہوں گی، آج آپ نے گھر پہ کوے نے چلایا تو مہمان آنے والے، بدفالیاں لینا یاد رکھیں. یہ بھی بہت کامن ہے. آج آپ نے سفید کھا کے گھر سے نکلا اس لیے آپ گر گئے، ورنہ آپ گرتے نہیں تھے. انٹرویو کو گئے اور کچھ اچھا کھا کے نہیں گئے میٹھا، تو کیسے پاس ہوں گے انٹرویو میں؟ یہ سب بدفالیاں ہیں، اور بدفالیاں بھی شرک کی قسم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو کسی بدتیلی نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا. آپ اس کے لیے روک، اللہ تعالیٰ ہی وہ جو کرتا ہے، یاد رکھیے. آپ کو ایسی بدتیلیاں آپ لوگوں سے نہیں لے سکتے، یاد رکھیے. تو یاد رکھیے یہ شگن لینا یاد ہے. دوسرا یہ علم نجوم یاد رکھیے، جو ستاروں وغیرہ کے ذریعے کیا جاتا ہے. اس کے بعد گنڈے اور تعویذات یاد رکھیں، جو کہ ہمارے پاس تو بہت کامن ہے. ہر رشتہ دار کو اگر دوسرے رشتہ دار سے کچھ بدلہ نکالنا ہے تو اس کے پاس ایک ہی سہارا بچا ہے اس کے پاس. اگر تجھے واقعی میں وہ چیز چاہیے تو اللہ سے مانگ. میرے بھائی کے پاس ایک نعمت ہے تو اس سے کیوں چھیننا ہے؟ میں مانگوں اللہ سے، اللہ تعالیٰ قادر ہے جب اس کو دینے پر تو مجھے کیوں نہیں دیں گا؟ مانگنا چھوڑ کے اس کی چھیننے کے چکر میں رہتے ہیں، جس کی بنیاد حسد بنتی ہے عام طور سے، یاد ہے. تو بچیوں کی شادی نہ ہو کسی کے، تجارت آپ کی بند ہو جائے، آپ کے کاروبار فلاں ہو، آپ کی صحت بیماری میں تبدیل ہو جائے. اور یہ تو مطلب تعویذ گنڈوں کا تو حال اتنا برا، یاد رکھیے، کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ہر دوسرا آدمی اس میں مبتلا، اللہ رب العزت ہی ہماری حفاظت کرے. حتیٰ کہ اچھے اچھے لوگ میں نے دیکھا بیماری اور تجارت کے ڈوبنے پر وہ بھی یہاں پھسل جاتے آ کر. کوئی بولتا ہے یہ رکھ لو تو فائدہ ہو جائیں گے، یہ دبا لو، یہ چبا لو، یہ ٹھوک دو، یہ لٹکا لو، یہ چپکا لو، یہ گھس دو، یہ جلا دو، اس کو جھاڑو مارو، اس کو چپل مارو. دیکھو تعویذ کو احترام سے لٹکایا تھا اور گنڈوں کو مارا اور پیٹا اور جلایا جاتا ہے، یاد رکھیں. تعویذ اور گنڈے تو یہ کامن ہے، یاد رکھیے، اور بہت دھڑلے سے کیے جا رہے، یاد رکھیے. اور بہت تعجب کی بات ہے قرآن کے اس اعلان کے بعد کہ یہ کفر ہے، جادو کرنا کفر ہے، جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کفر میں آتا ہے. اس کے باوجود امت مسلمہ اس کام میں بہت یاد رکھی مبتلا ہے. دیکھیے کوئی مصیبت آئی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، کوئی نعمت کسی کو ملی اللہ کی طرف سے ملی ہے. تو اگر آپ کو نعمت چاہیے تو مانگو. مصیبت ہٹانا تو اللہ سے کو ہٹانے کے لیے، کوئی دوسرا آدمی اس مصیبت کو ہٹا نہیں سکتا. ہاں اللہ نے اگر کسی کو چیز کا ذریعہ بنایا، سبب بنایا، وہ ایک الگ بات ہے. جیسا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ جھاڑوں کے اندر کچھ صفتیں دی جن کے کھانے پینے لگانے سے واقعی میں فائدہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جھاڑ سے یہ ہوتا ہے، فلاں چیز گھس کے پیے تو یہ ہوتا ہے، جیسا طب کے اندر استعمال ہوتا ہے، میڈیسن وغیرہ کے اندر. تو یہ ایک الگ بات ہے، اللہ نے اس میں وہ صلاحیت دی. لیکن اللہ نے کوئی صلاحیت نہیں اس پتھر میں. آپ اس کو کھا رہے ہیں، چپکا رہے ہیں، اور اسے عجیب و غریب عقائد جو اس کے اندر وہ صلاحیت ہو ہی نہیں سکتی. تقدیر کو بدلنے کی صلاحیت کسی میں نہیں، یاد رکھیے. آپ وہ سیمت کر کسی کی نعمت چھیننے کے لیے آپ اس کو استعمال کریں، سبحان اللہ. تو تعویذ اور گنڈے یاد رکھیے. اسی طرح کہانت یاد رکھیے، مطلب غیب کی باتیں جاننے کا دعویٰ کرنا. اسی طرح عراف یاد رکھیے. عراف وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے لوگ یہ سوالات پوچھنے جاتے ہیں کہ بھائی چوری ہوگی کس نے چرایا، بچہ گم گیا ابھی کہاں ہے، اسی طرح خزانے کہاں ملیں گے. اور یہ اس میں تو ماشاءاللہ خاموشی کے اندر ہمارے کئی لوگ اپنا لاکھوں لٹا چکے، بولتے بھی نہیں بیچارے، اب کس کو بولیں گے کیا ہوگا. اور یہ بتانے والوں کا ایسا زبردست رہتا ہے، یاد رکھیے آپ کا بچہ گم گیا، اب ان کے پاس چلے جائے، ابھی یہاں ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا ہے، اب آپ پہنچے، ارے یہاں نہیں ہے، ابھی نکلا اگلی ٹرین میں ہو، تو وہ ایسے ہی ابھی رہتا ہو. خزانہ کہاں؟ یہاں ہے. اب آپ نے کھود دی، ابھی سرک گیا ہو. ارے پھر اب کیا کرنا؟ ادھر کھودنا. ہاں ادھر کھودا، ابھی سرک گیا ہو. تو بھائی پہلے سے تو 10-12 لوکیشن بتا دینا، جہاں سرکیں گے وہیں نکل جائے، وہیں گڑا کر کے پہلے سے رکھیں. وہ نہیں کر سکتا ہو. اور خود سوچیے وہ نہیں نکالتا ہو خزانے کو، آپ کو بتا رہا لوکیشن. جب تھا تو وہی نکال کے مالدار بن جاتا نا. تو لیکن آپ کو اتنا سائیکولوجیکل ہراسمنٹ کر کے دھیرے دھیرے وہ 2 روپے کا سکہ، 5 روپے کا مخصوص سکہ لاؤ، وہ اتنے لاکھ میں اس کا ہی کوئی آدمی ایجنٹ آپ کو بیچ کے جاتا. پھر وہ سکے سے وہ کسی کو کال کرتے، وہ کال ہونے کے بعد اس کی روح آتی ہوا کہ آپ کو سکے برساتی وغیرہ. کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. ایسا خزانہ کسی کو نہیں ملا آج تک. اگر مل سکتا تو وہ خود آدمی لیتا ہے جس نے آپ کو بتایا یہ طریقہ. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، عراف. خزانہ بتانا، چوری کس نے کیا، چور کہاں ہے، بچہ گم گیا، تو یہ ان سے لوگ سوالات، ان کو عراف بولتے ہیں، یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے علم العادات یاد رکھیے. نمبرز کے ذریعے آپ کسی کے پاس گئے، بھائی کیا ہے، تو وہ فوراً شروع ہو جاتے ہیں نمبر لکھنا. پھر چٹھی پلٹا کے بولتے ہیں آپ بھی ایک نمبر لکھو، پھر آپ بھی لکھتے، کھولتے، اور میچ ہو گیا. انہوں نے 23 لکھے تھے، آپ نے بھی 23 لکھا، کام ہو جائے گا آپ کا. پھر آپ گئے تو یہ سب کرتے. یہ بھی جادو کی ایک
قسم یاد رکھیے، ان تمام چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، چونکہ کوئی کل کا نہیں جانتا، یاد رکھیے، تو یہ کیسے جانے؟ تو علم العداد ہے، یاد رکھیے. اسی طرح علم حروف ہے، یاد رکھیے، مطلب آپ کے نام کے جو الفاظ ہوتے ہیں یا چیزوں کے حروف ہوتے ہیں، یاد رکھیے، وہ لے کر یاد رکھیے وہ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑی تحریک بھی تھی، یاد رکھیے، خاص طور سے عثمانی جو سلطنت تھی، یاد اس میں محمد الفاتح کے زمانے میں اس نے ان لوگوں کو بہت سخت سزائیں دی تھی اور ان کو زندہ جلا دیا تھا، یاد رکھیے. یہ حروفیہ بول کے ایک موومنٹ تھی اس زمانے میں، بہرحال آپ کبھی نیٹ پہ دیکھنا ہے تو دیکھیں. وہ لوگ کیا کرتے تھے، لوگوں کے چہروں سے ان کی شخصیات کے نمبر حروف لکھ کر پھر آپ کی پوری شخصیت بتا دیتے کہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں، آپ یہ نام، ماں کا نام، باپ کا نام، فلاں، یہ سب کرتے تھے، یاد رکھیں. تو بہرحال علم حروف یاد رکھیے اس کو کہتے ہیں. لیکن یہ بھی شریعت نے ایسی کوئی بھی علم نہیں، یاد رکھیے، اگر ہوتا اور انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا کے جاتے، چونکہ آپ رؤوف الرحیم تھے، قرآن نے کہا امت کے لیے، صحابہ کے لیے. تو وہ ظاہر سی بات ہے، یہ سب باتیں بتاتے کہ صحابہ کل جنگ میں کیا ہوں گا پہلے معلوم کر لیا کرو تم یہ سب چیزوں سے. میں بتاتا ہوں، جب آپ نے نہیں بتایا مطلب یہ چیزیں کبھی بھی صحیح اور شریعت کا حصہ اور شریعت کا پارٹ نہیں ہو سکتی، اس چیز کو سمجھنا ہے. لیکن ہمارے پاس یہ چیزیں کامن ہوتی ہے، ہر غیر اس چیز کو بتا رہا ہے، شریعت نہیں ثابت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کبھی کوئی حروف لکھ کے، نمبر لکھ کر، اعداد لکھ کر صحابہ کے گھر میں چوریاں ہوئی، کبھی آپ نے بتایا کس نے چوری کی؟ ارے وہ آپ واقعہ چھوڑو، اللہ کے برگزیدہ نبی جن کا واقعہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، قوم آتی اور پوچھتی ہے موسیٰ کل ایک قتل ہوا، کس نے قتل کیا بتائیے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو. یہاں سوال ہو رہا قتل کا، موسیٰ علیہ السلام پھر کو وہی آ رہی کہ گائے ذبح کرو، تو پھر بتایا جائے گا کیا ہوگا. وہ پورا واقعہ پڑھیے اس کو. تو یہاں ایک اللہ کے برگزیدہ نبی اور وہ نہیں بتا سکتے قتل کس نے کیا، پورا واقعہ اس کے اندر. تو آپ بتائیے کیسے کوئی ایک امتی، چاہے وہ کسی کا بھی امتی ہو، وہ کیسے ان چیزوں کو بتا سکتا ہے جب وقت کے بڑے بڑے انبیاء کل کیا ہوں گا نہیں بتا پائے؟ آپ سمجھ رہے؟ تو یہ چیز ہم کو سمجھنا یاد رکھیں. لیکن ہم پتہ نہیں ایسے وقتوں پہ کہاں عقل چلی جاتی ہے، اور لوگ وہ جو اطراف کے ہوتے وہ اتنا پبلک پریشر اتنا ہوتا نا، کر لو کر لو کر لو، اب اتنے تو پریشان ہوں گے، مار دیتے کہ اس کو اتنا بیمار ہو گیا، ایک بار باندھ لو، تھوڑا سا کرنے میں کیا جاتا. لیکن ہم عقیدے سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. وہ چیز تھوڑی سی ہو سکتی ہے، یاد رکھیں، لیکن آخرت برباد کرنے والی چیز ہو سکتی ہے، یاد رکھیں. وہ ہم نہیں سمجھ رہے، یاد رکھیں، وہ بہت ڈینجرس چیز ہے، یاد رکھیں. اور یہ کامنلی پھر پبلک پریشر اتنا ہوتا ہے، دوستو احباب کا، یہ انہوں نے کرے دیکھ ایک دن میں کھڑے ہو گئے، تو خامخواہ یہ چیز نہیں کر رہا، کر کے دیکھ لے کیا ہوتا. دیکھیے یہ سب چیزوں سے بہت بچنا چاہیے ہم کو. پھر اسی طرح یاد رکھیں علم جفر، علم رمل، اس کی بہرحال لوگوں نے کتابیں لکھی اور ساری چیزیں کی، جس کے اندر علم رمل میں عام طور سے کوڑیاں، سیپیاں، ڈائس، آپ کا جو کھیلتے نا جس سے آپ لوڈو وغیرہ کے اندر ڈائس، وہ ڈال کے آپ کو بتاتا ہے کل کیا ہوں گا، چیئیں اور وغیرہ چیزیں ویسے ڈالی، ہڈیاں پھینکیں گا، پھر وہ کاؤنٹ کریں گا، پھر ریلیٹ، بہرحال وہ ایک علم میں سب کفریہ چیزیں وہ ریلیٹ کرتا، پھر بتاتا، اور پھر وہی کل بتانے کی چیزیں رہتی ہو، یا کچھ آپ پہ ہو گیا، آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ یہ سب چیزیں بہرحال کرتے ہیں. اب یہ چھوٹا سا واقعہ یاد رکھیے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ہم دیکھتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ایک معجزہ دیا، اور وہ معجزہ کیا تھا؟ آپ کے پاس عصا تھا جو سانپ بن جاتا تھا، اور آپ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے اور وہ سفید ہو کے نکلتا تھا، جبکہ آپ کو کوئی بیماری نہیں تھی، یاد رکھیے، وائٹ ہو جاتا تھا. یہ دو معجزے دیے فرعون کے پاس جانے کے لیے. اب آئیے وہ پورا واقعہ ہوا، اس کے پورا بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتے، لیکن اب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، فرعون نے اس کو دیکھا اور ڈر بھی گیا، اور اس نے کہا کہ بھائی ایک ٹائم ہم طے کرتے ہیں، پوری قوم کو بلایا جائے، ہم اپنے جادوگروں کو بلائیں گے، تم بھی جو جادوگر تمہیں ٹرک ابھی دکھائے سانپ بنانے کی ہم وہ کریں گے. اور اس زمانے میں یہ مصری جادوگر بڑے مشہور تھے، وہ رسیوں کو سانپ بنانا، رسیوں کو اوپر چڑھانا، اور وہ جادو آج تک بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں نکڑوں میں، گلیوں میں، کبھی ایک آدمی آتا، وہ ایک سانپ کی ٹوکری لاتا، اس میں ایک رسی ہوتی ہے، اس کو بین بجاتا اور رسی سے اوپر چڑھنا چالو ہو جاتا، اس پہ چڑھتا بھی کبھی کو، اور اس کے اوپر پکڑ کے اس رسی کو، وہ یہ دیکھیے کامن ایک دم، یہ ٹھیک ہے. تو مصری بہت ہی جادو کرتے تھے اور رسیوں کو سانپ بنانے والا. تو فرعون کو لگا موسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ ایک جادو لے کر آئے، تو کہا چلو ٹھیک ہے تم بھی آ جاؤ کل ایک اپوائنٹڈ ڈے میں جو بھی ہوں گا، اور اس دن لوگ جمع ہوں گے، اور ہم لوگ یہ تم اپنا کرتب دکھاؤ جو تم دکھا رہے. حالانکہ یہ معجزہ تھا، اور ہمارے جادوگر بھی وہ کریں گے. اس نے اعلان کروایا، بڑے بڑے جادوگر آئے، پوری ڈیل طے ہوئی، کیا ملیں گا بھائی، جیت گئے ہم تو، فلاں فلاں جو بھی بہرحال ہو گیا وہ ڈیل طے ہو گئی. اب وہ دن تھا جب لوگ جمع ہو گئے، اور وہ وقت تھا جب بہت برائٹ لائٹ تھی اس ٹائم میں، مطلب وہ ظہر سے پہلے کا وقت جو ضحیٰ بولتے ہیں، یاد رکھے، وہ وقت طے کیا گیا تھا، اور وہ دن تھا جو ان کے تہوار کا دن تھا. اس تہوار کے دن سب جمع ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام ایک طرف ہے، فرعون ایک طرف بیٹھا ہے، رعایا ایک طرف بیٹھی، جادوگر ہے، مطلب چار لوگ اس کے اندر شامل ہیں. فرعون ہے، فرعون کی جادوگر ہے، رعایا ہے، عوام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ہے. ٹھیک. اب یہ ہوا کہ سب جمع ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ تم پہلے ڈالو گے موسیٰ یا ہم پہلے ڈالنا، کیا کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو آپ داؤ کرو اپنا، ڈالو پہلے. تو ان لوگوں نے اپنی رسیوں کو ڈالا، اور وہ رسیاں قرآن نے کہا سانپ دکھنے لگی. یہ خاص بات ہے، یاد رکھیں. تو یہ جادو نظروں پہ ہوا تھا، نظر بندی بولتے ہیں عام زبان میں اس کو اردو کے اندر. چیزیں دکھتی ہے، مطلب کوئی انسان آیا تو آپ کو شیطان نظر آ رہا، فلاں جگہ یہ نظر آ رہا، وہ نظر بندی، یاد رکھیں. تو وہ دکھنے لگی قرآن نے کہا. اب ان کی رسیاں ہلنے لگی، اور وہ ایسا دکھنے لگی کہ وہ سانپ ہے.
اب وہ رسیاں کس کس کو سانپ دکھ رہی ہیں جب انہوں نے وہ رسیاں ڈالی؟ فرعون کو وہ سانپ دکھ رہی ہے، رعایا کو وہ سانپ دکھ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ سانپ دکھ رہی ہے، اور جادوگروں کیا دکھ رہی ہے؟ رسیاں دکھ رہی ہے. انہوں نے کیا تھا نا وہ اسپیل، وہ جادو، تو ان کو دکھ رہی ہے رسیاں، باقی سب کو کیا دکھ رہی ہے؟ سانپ. پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ایسا ڈالنے کا، آپ نے ایسا ڈالا، وہ بڑا اژدھا بن گیا، بڑا سانپ، اور ساری رسیوں کو اس نے نگل گیا. اور جو معجزہ ہوتا ہے یہ اپنی فزیکل لاس کو ڈیفائی کر دیتا ہے، مطلب جو طبعی قوانین ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر چیز ہوتی ہے، جیسا کہ لکڑی ڈیڈ چیز ہے، لکڑی ڈیڈ سیلس ہے، اس کا لیونگ سیلس سیدھا سانپ اور ریئل سانپ. تو یہ معجزہ ہوتا ہے. پتھر سے اونٹنی کا نکلنا، مطلب پتھر سے اونٹنی کیا تعلق ہے؟ پتھر ایک ڈیڈ چیز ہے، تو یہ معجزہ ایسا ہوتا ہے، مطلب وہ کسی قانون کو نہیں مانتا جو فزیکل طبعی قوانین اللہ نے بنائے. ایک عجیب چیز ہے برا، کیونکہ انبیاء کو دیا جاتا ہے. تو وہ بدل گیا اور اس نے سب کو کھا لیا. سب کو کھانے کے بعد کیا ہوا؟ واقعہ کیا ہوا؟ سب کے سب جو جادوگر تھے وہ ایمان لے آئے. کیا کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. فرعون نے کہا تم میری اجازت کے بغیر ایمان کیسے لاتے؟ ہاں یہ تمہارا بڑا ہے موسیٰ علیہ السلام، اور یہ سب تم اس کے چیلے چپاٹے، یہ تمہاری پہلے سے پلاننگ تھی کہ یہ زمین کے لوگوں کو کیا کرے؟ بہکائے میرے خلاف. چونکہ اس کیس میں کیا ہو، جب موسیٰ علیہ السلام نے ناسا ڈالا اور وہ سانپ بنی، تو فرعون کو کیا دکھ رہی ہو؟ سانپ. رعایا کو کیا دکھ رہی ہو؟ سانپ. موسیٰ علیہ السلام کو کیا دکھ رہا ہوا؟ سانپ. اور جادوگروں کو کیا دکھ رہا ہو؟ سانپ. چونکہ جادوگر دیکھ رہے ہیں کہ ہماری رسیاں تھی، موسیٰ علیہ السلام کا سا ریئل سانپ بن گیا ہے. تو وہ جیسی انہوں نے معجزہ دیکھا، اسی لیے وہی ایمان لائے. فرعون نہیں لائے، فرعون کو نہیں سمجھ میں آیا، چونکہ فرعون کو اور رعایا کو دونوں چیزیں دونوں ایک ساتھ سانپ ہی دکھ رہی تھی. یہ بھی سانپ تھے، یہ سانپ تھے، یہ چھوٹے چھوٹے سانپ تھے، یہ بڑا سانپ تھا، ان کو نہیں سمجھ میں آیا. لیکن جادوگر علم رکھتے تھے کہ وہ نظر بندی نہیں ہے، یہ تو ریئلی چیز چینج ہو گئی ہے، لکڑی واقع میں سانپ بن گئی ہے. فوراً سجدہ ریز ہو کر ایمان لائے. سزا دی گئی لیکن ایمان نہیں چھوڑا. فرعون نے کہا کہ اچھا ایسا کروں گے تو میں تم کو کیا کروں گا؟ پہلے تو یہ شہر کے باہر لٹکا دوں گا، اور ایک طرف ہاتھ اور ایک طرف پیر کاٹوں گا. یہ بہت دردناک سزا ہوتی ہے، یاد رکھیں. ہاتھ کیا کرتے؟ کاٹ دیتے، پیر کاٹتے اور لٹکا دیتے، گردن نہیں کاٹتے. پھر خون نکلتا ہے اور آدمی دھیرے دھیرے تڑپ تڑپ کے مرتا ہے. پھر اس کو وہیں لٹکا ہوا رہنے دیتے کئی دنوں تک، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے. تو یہ بھی سزا کا ایک طریقہ اس زمانے میں بہت کامن تھا، یاد رکھیں. تو کہا یہ تمہارے خلاف ایک الٹا پیر اور سیدھا ہاتھ کاٹوں گا، سیدھا الٹا لگا دوں گا تم کو لٹکا. لیکن کوئی بھی ایمان سے نہیں پھرا. کیوں؟ تو یہ دیکھیے واقعہ ہے. تو یہاں جادوگروں نے ایک معجزہ دیکھا اور وہ ایمان لائے. تو اس واقعے سے پتا چلا یہ نظر بندی وغیرہ ہوتی، یاد رکھیں، اس کے ذریعے لوگوں کو بہکایا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو تکلیف دی جا سکتی ہے، اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہوتی، یاد رکھیں. اس لیے قرآن کا میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا. تفصیلاً آپ کو اور پڑھنا ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعہ جو جتنے بھی جادوگروں کے ساتھ ہوئے، اور کئی مقامات پہ قرآن نے اس کو دہرایا. یاد رکھیں آپ لوگ ضرور اس کو پڑھیں تاکہ یہ جو بدعقیدگیاں ہمارے اندر آ رہی ہے وہ نکلے. اور جو جادو کرنے کرانے کا ایک سسٹم رائج ہو چکا ہے امت مسلمہ کے اندر، یہ سسٹم کو اللہ کے لیے آپ ختم کرو. یہ بہت ہی بری چیز ہے، چونکہ یہ جادو کرنا کرانا کفر ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں اور غور سے سنیں اس کو، یہ چیز شرک تک بھی آپ کو لے کے جاتی ہے. یہ تو اس کی کرنا کرانا کفر یہ ہے، لیکن جو اعمال اس میں وہ کرواتا ہے کبھی کبھار آپ سے. کون کرواتا ہے؟ وہ جادوگر. وہ اعمال شرک تک لے جاتے ہیں کہ انسان یہاں سر ٹیک کر آؤ، وہاں فلاں کر کے آؤ، یہاں چھو کر آؤ، وہاں اس سے فلاں چیز یہ کرو، یہ چیز وہ کرو، اور کیا کچھ آپ کا جان مال عزت آبرو دھن دولت بس سب لوٹ دیتے ہیں. یاد رکھیو واقعات آپ نے کئی سنے ہوں گے، فلاں عورت نے فلاں پہ الزام لگایا، وہاں جا رہی تھی، اس کا علاج کے نام پہ اس نے فلاں کیا، وہ فلاں آدمی نے یہ کیا، اس کے اتنے لاکھ روپے آج تک ڈوب گئے، اس کو سمجھ میں بھی نہیں آیا. کئی فراڈ ہے. مطلب آج بھی میں نے کچھ ایک نیوز پیپر تھوڑے دن پہلے پڑھا کہ بمبئی میں ایک ایسا ریکٹ چل رہا تھا، وہ لوگوں کو نظر بندی ایسی بلا کے کرتے تھے اور آن لائن یو پے ٹرانزیکشن مار رہے ہیں. اب ایک عورت نے 2 لاکھ دے کر 4 لاکھ ادھار لے لی، پھر اس کے شوہر کو پتا چلا، پھر اس نے وہ کیا، پھر اس نے معلوم کیا تو پتا چلا وہی نظر بندی کرتے تھے آنے کے بعد، اور جو پیسے وہ اس سے ادھار لے کر ان کو دے دیا کرتی تھی بیچاری. تو کئی چیزیں ہو رہی ہے ادھر، اور یہ کامن نہیں ہوتا. ہپنوٹزم کے نام پہ لوگ اس طرح سے لوگوں کے مال اور دولت کو، عزتوں کو لوٹ رہے. تو یہ سب چیزوں سے ایک مسلمان کو پہلے سے اتنا زبردست انداز سے گائیڈ لائنز دیا گیا کہ ہم کو اس سے بچنا ہے، یہ کفریہ چیز ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا، کسی نے بتایا نہیں. جیسا کہ میں عائشہ کی وہ روایت آپ نے، صحابہ نے کہا کہ کبھی کبھار وہ بولتے ہیں تو سچ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کیا، ہم نے کئی بچوں کو اور کسی کو ایکسپلین نہیں کیا نا کیسا ہوتا ہے. ہم تو بولے غلط ہے، لیکن وہ ہو رہا ہے نا، اس کو لگ رہا ہے، تو آپ ایکسپلین کرنا چاہیے. کتاب اور سنت نے ایک دم واضح طور سے ہر چیز کو جو زندگی میں معاملات آتے سب ایکسپلین کیا. بڑی افسوس کی بات ہے ہم ایکسپلین نہیں کرتے ہیں ادھر، تو ایکسپلین کرنا چاہیے، بتانا چاہیے ادھر. تو لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آئیے یہ جادو کے بارے میں چند باتیں. اب اس سے بچاؤ کی تکنیک و ترکیب کیا ہے.
اور یہ بات نہیں میں بتا دوں آپ کو کہ انشاءاللہ عزیز ابھی ہم جو ہے یہ جو کڑی ہماری جن اور جادو کی چل رہی تھی یہ اس کا آخری ابھی سیشن ہم رکھیں گے، بعد رمضان انشاءاللہ عزیز اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ یہ 4 ہی کڑیاں ہوئی انشاءاللہ، اور 4 کڑیاں ہیں رمضان کے بعد اس کی تفصیلاً دیکھیں گے، چونکہ اب رمضان قریب آ رہا ہے تو اگلے جمعہ سے ہم رمضان سے متعلق کچھ چیزیں لیں گے۔ تو بہرحال تو یہ بات کو آپ اس کو سمجھنا ہے، بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو شارٹ میں یہاں لے لیں گے، پھر تفصیلاً انشاءاللہ بعد میں اور سیریز میں آئیں گا۔ چند باتیں جو قرآن و سنت سے ہم کو ملتی میں رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یاد رکھیے، ہر روز صبح فجر کے بعد آپ کو یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چارٹ پہ بھی دیکھیے لکھا ہے فجر کے بعد پڑھنا ہے وغیرہ، تو دونوں تو یہ کلمہ پڑھنا ہے، اس کو چوتھا کلمہ بولتے ہیں عام زبان میں، وہ ترتیب میں جو قاعدے میں کلمے آتے ہیں اس اعتبار سے بول رہا ہوں بس سمجھنے کے لیے۔ تو لہٰذا آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ یا خاندان میں بہت جادو وادو لوگ کرتے ہیں، یا عام طور سے بھی یاد رکھیے اپنے آپ کو آپ سیف کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلی فجر کے بعد آپ بیٹھے، ہارڈلی آپ کو 10 سے 12 منٹ لگیں گے اس کو پڑھنے کی، اور روانی جب آ جاتی ہے تو تھوڑا تیز ہو جاتا ہے، تو آپ 100 ٹائمز اس کو ڈیلی فجر کے بعد پڑھ لے تو یہ آپ کا پروٹیکشن ہو گیا۔ دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے وہ یہ کہ جو شخص نہار پیٹ، تو ظاہر سی فجر میں ہی سمجھو یا ارلی مارننگ آپ کھاتے ہیں تو اس کے نہار پیٹ 7 اجوا کھجور جو شخص کھائے اس دن اس پر جادو اثر نہیں کرتا ہے۔ اجوا کھجور کی خاص قسم ہے جو مدینے میں آتی تھی، یاد رکھیے اس کی پہچان بہت کامن ہے، آپ جو لوگ جانتے ہیں سفر کرتے ہیں یا کھجوروں کے بارے میں معلومات ہے، تو 7 اجوا کھجور آپ کو ڈیلی مارننگ نہار پیٹ کھانا ہے، تو یہ بھی آپ کو جادو سے پروٹیکٹ کر لیتی ہے۔ جس کو ہوا ہے جس کو معلوم ہے تو زیادہ اس کی کوشش کریں، کیونکہ کیا ہے یہ کھجور کافی کاسٹلی ہوتی ہے، یاد رکھیے چونکہ اس کی فضیلت کی وجہ سے، اور کم آتی ہے، یاد رکھیے بہرحال تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، یاد رکھیے یہ آپ کو کرنا ہے۔ معوذتین کی آپ کو زیادہ پڑھنا ہے، اس کا آپ دم بھی آپ کر سکتے ہیں۔ معوذتین کیا ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہتے ہیں، یاد رکھیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بکثرت پڑھتے، حتیٰ کہ جب آپ بیمار تھے ایک مرتبہ جو آپ کی آخری بیماری تھی اس میں جو آپ کو بخار تھا، جب آپ خود نہیں پڑھ پا رہے تھے تو آپ نے ماں عائشہ سے کہا تم پڑھو، ماں عائشہ اس کو پڑھتی تھی اور دم کرتی تھی اپنے ہاتھوں پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس کو ہاتھ کو پھیرتی تھی، تو یہ طریقہ ہے اس کا۔ تو آپ عام اس میں بھی یاد رکھیے معوذتین پڑھیں۔ معوذتین کی ایک فضیلت ہے جادو سے آپ پروٹیکٹ رہتے ہیں، معوذتین کی فضیلت ہے آپ نظر بد سے پروٹیکٹڈ رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد سے بچنے کے لیے ایک دعا پڑھا کرتے تھے، لیکن جب یہ 2 صورتیں نازل ہو گئی تو آپ نے وہ دعا چھوڑ کر پھر ہمیشہ یہ پڑھا، جس کو نہیں لگنا نظر اس سے پہلے بھی پڑھ لے، لگ گئی تو اس کو پڑھے، نظر کس کی لگی پتا ہو تو اس کا طریقہ الگ ہے، وقت نہیں ہو بتانے کا بہرحال، لیکن آپ کو بتانے کس کی نظر لگی تو پھر آپ یہ کامنلی اس کو پڑھے۔ کہیں باہر جا رہے ہیں آپ، کچھ اچھا آپ نے پہنا، کوئی اچھی چیز ہے آپ پڑھ کے اپنے آپ پہ بچوں پر ضرور دم کیا کریں، لیکن جادو کا بھی یہ توڑ ہے، یاد رکھیں معوذتین یاد رکھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس اس کو آپ دم کیا کریں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں کی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 دن اور 3 رات تک شیطان وہاں داخل نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کریں۔ سورہ بقرہ بہت پاورفل ہے، ایک روایت میں اللہ کے رسول فرمایا سورہ بقرہ نازل ہونے کے بعد جادوگروں نے اپنا سر پیٹ لیا، کیونکہ اب وہ اثر نہیں ہو سکتا۔ سورہ بقرہ کی یہ فضیلت ہے، یاد رکھیں۔ تو سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کریں، یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ آیت الکرسی یاد رکھیں، آیت الکرسی بڑی اہم، یاد رکھیں یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے آیت الکرسی، یاد رکھیں اس کو آپ پڑھا کرے، یاد رکھیں آیت الکرسی، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں اللہ کے رسول اس کو بار بار پڑھتے تھے، حتیٰ کہ اس کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ بتائی کہ جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی موت آ جائے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر رات میں پڑھ کے سویا رات میں مر گیا کافی ہوگی اس کے لیے، فجر میں اٹھ کے پڑھ لیا ظہر سے پہلے انتقال ہو گیا کافی ہوگی اس کے لیے، تو کافی ہوگی۔ ہر بار آپ نماز کے بعد پڑھتے تھے، یاد رکھیے وہ اذکار میں ہی شامل ہے نا، صبح اور شام، تو آپ اس کو کیا کریں۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ صبح اور شام کے اذکار ثابت ہے، کتنی روایتیں ہیں، یہ دونوں چارٹ میں کچھ مختلف روایتیں الگ الگ ہیں، لیکن سارے اذکار ہیں، اور بھی اس کے علاوہ کتنی ثابت ہے، وہ چھوڑ کر ہمارے پاس ایک نماز کے بعد با جماعت دعا کرنے کا ایک سلسلہ ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سال میں ثابت نہیں۔ دیکھیے کسی بھی مسجد میں جو نیا عالم آتا ہے نا، وہ کبھی نہیں پڑھاتا ہے، بعد میں سب بولتے پڑھاؤ نا دعا، تم دعا نہیں پڑھا رہے، تو مدرسے کی تعلیم میں نہیں ہے اس کے، پھر وہ بولتا ہے چلو پبلک بول رہے تو شروع کر دو، اس کے ایجوکیشن میں نہیں ہو۔ آپ بڑے مدارس میں جائیے کہیں بھی نہیں ہوتی با جماعت، میں سارے انڈیا میں گھوما ہوں، سارے مدارس گیا ہوں، کہیں بھی با جماعت 5 وقت نماز کے کہیں دعا نہیں ہوتی، بڑے بڑے مدارس میں، وہ مدارس جو حنفی مکتب سے ہے، ندوہ ہے، دیوبند ہے، سب جگہ گیا ہوں، کہیں نہیں ہوتی، کہیں نہیں، کسی مسجد میں نہیں ہوتی۔ لیکن اب وہ آتے ہیں تو پبلک کا ایک چلن، اذکار جو ثابت ہے جس میں پروٹیکشن ہے آپ کے لیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اتنا زیادہ تھا کہ آپ نماز پڑھتے، چہرہ پھیرتے، اس کے بعد ایک بار اللہ اکبر بولتے، 3 بار استغفر اللہ بولتے، پھر یہ پڑھتے، پھر یہ پڑھتے اور یہ پڑھتے، اور یہ پورے سیکوینس ہے اس کے، وہ سب ہم نے چھوڑ دیے۔ سبحان اللہ، عجیب و غریب چیز ہے، یاد رکھیں بہرحال تو وہ آپ کیجیے، یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے سورہ فاتحہ، اس کے تو اتنی فضائل ہے، اس کے نام ہی آپ پڑھیں گے تو اتنے نام ثابت ہے اس کے، سورہ کافیہ، سورہ شافیہ، سورہ رقیہ، ٹھیک ہے، اور 7 مثانی یاد رکھیے، قرآن العظیم، ام القرآن، اتنے نام ہے اس سورت کی، اس کی فضیلت بتاتے ہیں، 8 سے 10 12 ہم اس کے ثابت ہے، اس کو پڑھے آپ،
یہ زہر کے خلاف بھی اثر انداز چیز ہے، جادو کے خلاف بھی اثر انداز چیز ہے، اور بہت ساری چیزوں میں فائدہ مند چیز ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا ایک معاملہ ورد کرنے کا ہمیشہ آپ رکھیں، اور اس کو آپ بالکل پڑھنے کے بعد دم بھی کر سکتے، دم سمجھتے نا، آپ بلو کرتے تھوڑا سا، اور اس کے بعد آپ کر کے پورا جہاں جہاں ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے جب سوتے تو آیت الکرسی اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے سر سے شروع کرتے، اور جہاں تک باڈی پہ ہاتھ جاتا وہاں تک اس کو ملتے ایوری نائٹ، ہر روز۔ تو یہ کرتے، تو یہ بہرحال مختصر تھا، اور بھی باقی دوسری چیزوں کے تعلق سے اور بھی چیزیں جو ایمانی پھر آپ کی تقویت دیں گی تاکہ جادو سے آپ بچیں۔ انشاءاللہ میں جب یہ سیریز کو ختم کروں گا، اس میں 17-18 پوائنٹ ہیں، وہ ہم تفصیلا انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یہ مختصر چونکہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم کنکلوڈ کریں، تو یہاں لا کر ان چیزوں کو میں رکھوں، تو یہ مختصر چیزیں اور بھی چیزیں، اور الحمدللہ علماء نے بہت اچھی اچھی کتابیں اس پر لکھی، یاد رکھیے، ان جن جادو، اس کی حقیقت، اس کا علاج کا طریقہ، علاج میں کیا کرے، علاج میں کیا نہ کرے، وہ آپ کریں۔ ایک بہت اچھی بک ہے جن اینڈ ہیومن سکنس، جن اور انسانی بیماریاں، اس کے تعلق سے بھی کچھ کتابیں موجود ہیں، چونکہ ان کے کارناموں میں سے کارنامہ بیماریاں ابھی بہرحال وقت نہیں تھا، پھر کبھی ہم دیکھیں گے، تو وہ آپ دیکھیں انشاءاللہ، کافی اس میں تفصیلاً ان کے تذکرے ہے کیسے کرنا ہے، اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ کئی لوگ ایمان، عقیدہ، مال، دولت، عزت گنوا دیتے ہیں صرف اس بلیف، اس عقیدے کے اندر کمزور ہونے کے نتیجے میں۔ تو گزارش یہ تھی، اور سیریز کو شروع کیا تو میں نے یہ کہا تھا، ڈرانے کے لیے نہیں ہے، اپنے آپ کو بچاؤ کرنے کے لیے، چیزوں کو سمجھنے کے لیے، عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے، اور ان برائیوں سے بچنے کے لیے ہم یہ سیریز کو دیکھ رہے ہیں، تاکہ ہم جانیں کہ دین نے ہم کو کیا گائیڈلائنس کی، اور یاد رکھیں شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ کی زندگی میں ہوتی ہے اور اس کا رہنمائی آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ بالکل مت سوچیے آپ بیمار ہے تو اب اس کا کچھ سولوشن نہیں ہے، شریعت نے کچھ نہیں بتایا، تجارت ڈوب رہی ہے تو میرے پاس اب کوئی اس کا حل نہیں ہے، اب میں کسی اور کے پاس جاؤں، اس کا بچی کی شادی نہیں ہو رہی تو میں کیا کروں، کوئی حل نہیں، میں ادھر جاؤں ادھر جاؤں، یہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیے بس ایک چیز بتاؤں گا، اگر آپ کو دعائیں کرنا اللہ رب العزت سے سب سے بہترین وقت بتا رہا ہوں، یاد رکھیے، چونکہ دعائیں ایک بڑی چیز ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، پریشانیاں، بزنس ڈاؤن جا رہا، بچی کا نکاح نہیں ہو رہا، آپ پریشان ہیں نا، مسائل کتنے انسان کے پاس، تو آپ تہجد